قرآن نے موت اور روح کا تصور کچھ اور دیا ہے اور ہمارے سماج میں موت اور روح کا تصور کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں ایک اور تصور ہے، جیسے ہے نا بھائی کہ اگر کالی بلی نے آپ کا راستہ کاٹ دیا تو اب آپ کو سفر نہیں کرنا ہے، یہ بھی ہمارے یہاں کی ایک سوچ ہے۔ تو اس بارے میں ہمارے استاذ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کسی سے اگر بہت زیادہ اور بہت بڑی دشمنی ہو تو اس کو مارنے کے لیے نہ کسی کرمنل کو ہائر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی ہتھیار کو چلانے کی ضرورت ہے، کالی بلی کو اس کے راستے سے گزار دو، وہ اپنے آپ مر جائے گا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں جو ہم نے پیدا کر دی ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں صاحب، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ روحیں بھٹکتی ہیں، لوگوں کو ڈراتی ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ ایسا آپ نے سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا دیکھا ہے۔ یاد رکھیے، میں اس بارے میں ایک چیز آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور اللہ نے جنات کو بھی پیدا کیا۔ سورہ رحمان میں تذکرہ ہے اس کا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ تو اللہ خالق ہے انسان کا بھی اور اللہ خالق ہے جنات کا بھی۔ انسان میں جو اچھے ہوتے ہیں ہم انہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں، اور انسان میں جو برے ہوتے ہیں ہم اسے برا آدمی کہتے ہیں، خراب آدمی کہتے ہیں۔ ویسے ہی جنات میں جو اچھے ہوتے ہیں وہ جنات کہلاتے ہیں، اور جنات میں جو برے ہوتے ہیں وہ شیطان کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بڑی طاقت دے رکھی ہے۔ شیطان جس کی چاہے صورت بنا لے، شیطان جس کا چاہے حلیہ تیار کر لے، شیطان جس کی چاہے صورت بنا کر اس صورت میں وہ کسی کو بھی وہم میں ڈال دے، پریشانی میں ڈال دے، ڈرا دے، گھبرا دے، پریشان کر دے۔ شیطان کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے۔ بدقسمتی اسی بات کو لے کر کے ہے کہ کام شیطان کرتا ہے، یعنی کسی مرے ہوئے انسان کا چہرہ بنا کر کسی کے سامنے چلا جانا، کسی کے سامنے دکھ جانا، اور انسان سمجھ کیا لیتا ہے کہ وہ اسی کی روح ہے جو یہاں پر مری تھی۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں میرے؟ یہ بات اتنی اہم ہے کہ اس کو سمجھیے، قرآن کا تصور کیا ہے اور ہم نے اور آپ نے کیا تصور تیار کر رکھا ہے۔ اس معاملے میں لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ مسلمان تک نہیں رہ پاتے اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں بسا لیجئے بزرگوں کہ یہ روح اللہ کے حکم کی ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی چیز ہے، یہ اللہ کے قبضے اور قدرت سے باہر نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اور میں آپ کے ذہن میں ڈال دوں، میں نے مثال تو دے دی آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ کا فرمان اس تعلق سے واضح ہے 30ویں پارے کے اندر سورہ مطففین میں، کہ جو روحیں نیک ہوتی ہیں ان کا مقام علیین ہے، اور جو روحیں بری ہوتی ہیں ان کا مقام سجین ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور سے فرما دیا ہے۔ تو جب اللہ نے نیک روحوں کی جگہ علیین بنا دی اور برے روحوں کی جگہ سجین بنا دی، تو یہ سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ روح بھٹک رہی ہے؟ وہ کسی ایک ہی مقام پر تو ہوگی، یا اوپر ہوگی یا نیچے ہوگی۔ اللہ اسے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے، یہ ایک مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے؟ اگر سوچ رہا ہے تو یقین مانیے اس نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن سمجھا نہیں، رسول اللہ کی تعلیمات سے وہ بہت دور ہے۔ ایک اور کمال کی بات سمجھ لیجئے، وہ بات یہ ہے کہ ہم جس عالم میں رہتے ہیں، ہم جس دنیا میں ہیں، اس کو عالم خلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عالم خلق کہتے ہیں۔
اور خلق آپ جانتے ہوں گے بننے والی، خلق کہتے ہیں بننے والی، بنی ہوئی۔ ہم سب بنائے گئے ہیں، پہاڑ بنایا گیا ہے، پانی کو اللہ نے بنایا ہے، سورج چاند کو اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ عالم خلق ہے، یہاں موجود ہر چیز بنائی گئی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس دنیا سے پہلے ایک دنیا ہے جسے عالم امر کہتے ہیں۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ عالم امر کہتے ہیں۔ یہ عالم امر کیا ہے؟ اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ نے خود کو نور کہا، روشنی کہا۔ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے عالم امر کے بارے میں، اور قرآن میں بھی جب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے تو سورہ یاسین میں ایک آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور ہو جاتی ہے وہ چیز۔ کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے اس میں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے اس کا، کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، کوئی سمے کوئی وقت نہیں ہے اس کا۔ اللہ نے کہا ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ عالم امر سے۔ اور عالم خلق میں کیا ہے؟ چیزیں جب بنتی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بارے میں کہا کہ میں نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو تیار کیا ہے۔ وقت لگا نا بھائی، وقت لگا نا اس کے بننے میں۔ لیکن یاد رکھیے اس عالم خلق سے پہلے ایک عالم ہے جس کے بننے میں کوئی ٹائم بولیے نہیں لگا، اور اس عالم کو عالم امر کہتے ہیں، اور اسی عالم کی چیز روح ہے۔ اسی عالم کی چیز کیا ہے؟ بولیے روح ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے جسم سے پہلے ہماری روح بنائی گئی، ہمارے جسم سے پہلے ہماری بولیے روح بنائی گئی۔ جسم کو بننے میں وقت لگا، کیسے لگا؟ ماں باپ کی ملاقات ہوئی، قطرہ ماں کے بطن تک پہنچا، 9 مہینے وقت ہم نے گزارے وہاں۔ 9 مہینے میں ہمارا کان، آنکھ، ناک، پیٹ، ہاتھ، پیر سب تیار ہوا، اس کے بعد ہم اس دنیا میں آئے نا۔ تو اس جسم کے بننے میں وقت لگا یا نہیں لگا؟ یہ عالم خلق کا حصہ ہے جہاں بننے میں وقت بولیے لگتا ہے۔ لیکن ہماری جو روح اللہ نے بنائی ہے اس کو بنانے میں کوئی وقت لگا نہیں، اللہ نے صرف کہا ہو جاؤ اور ہماری روح تیار ہو گئی۔ تو اب ایک چیز بتائیے جو سمجھنے کی چیز ہے، جو میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اچھا پہلے ایک سوال سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ عالم امر میں کیا کیا بنا، اس کو سمجھیے۔ عالم امر میں جس کے بننے میں کوئی وقت نہیں لگا، اللہ رب العزت نے اپنے نور سے فرشتوں کو بنایا۔ صحیح حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ کو یہ حدیث پاک مل جائے گی کہ اللہ نے اپنے نور سے فرشتوں کا نور بنایا۔ اور کب بنایا؟ کہاں بنایا؟ عالم امر میں بنایا۔ کہاں بنایا؟ عالم ان کے بننے میں کوئی وقت بولیے نہیں لگا۔ جب ان کے بننے میں کوئی وقت نہیں لگا تو ایک فرشتے کو عرش سے فرش تک آنے میں بھی کوئی وقت، جی یہ بات سمجھیے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں وقت لگے گا کیونکہ ہم عالم خلق کی چیز ہیں۔ فرشتے عالم خلق کی چیز نہیں بلکہ عالم بولیے امر کی چیز ہیں، اس لیے ان کے آنے میں جانے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ تو عالم امر میں اللہ نے اپنے نور سے فرشتوں کا نور تیار کیا، اور پھر قرآن مجید میں یہ فرمایا اللہ رب العزت نے وَنَفَخْتُ فِي الرُّوحِ، انسان میں میری روح کو ڈال دو۔ یعنی انسان کی روح بھی اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے۔ انسان کی روح کو بھی اللہ نے کس سے بنایا؟ بولیے
اپنے نور سے بنایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ بولیے نور ہیں. اس بات کو یاد رکھیے, اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ جس روح کو بھٹکنے پر مجبور کرتے ہیں, جس روح کے بارے میں آپ کا یہ تصور ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو روح بھٹکتی ہے, ہوش سنبھالیے, روح کوئی معمولی چیز نہیں ہے, روح بہت بلند اور اعلیٰ چیز ہے جس کا تعلق اللہ کے نور سے ہے. یہ ایک عقیدہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بدقسمتی سے ہمارے مولوی اس بات کو سمجھا نہیں پاتے ہیں لوگوں کو, اور ہمارے لوگ اسی چکر میں اپنے عقیدے کو برباد کیے پھرتے ہیں. فلانے کی روح میرے گھر میں آ کر پریشان کر رہی ہے تو اب کوئی ٹوٹکا بتائیے, کوئی ٹوٹکا کیجئے, اب کاروبار چل رہا ہے اس کے ذریعے لوگوں کا, بزنس بہترین چل رہا ہے اس کے ذریعے لوگوں کا. ارے تم مسلمان ہو اور تمہارا یہ عقیدہ, تعجب ہے تم پر, تعجب ہے تم پر کہ تم مسلمان ہو کر ایسا عقیدہ رکھتے ہو, تعجب ہے تم پر. یاد رکھ لیجئے کہ عالم امر میں اللہ نے فرشتوں کے نور کو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اور ہم سبوں کے نور کو اللہ نے بولیے بنا دیا تھا. یہ عالم امر میں ہوا اور اس کے بننے میں کوئی ٹائم نہیں لگا. تو جس چیز کے بننے میں کوئی ٹائم نہیں لگا اسے کہیں آنے جانے میں بھی کوئی ٹائم بولیے نہیں لگتا. اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ فرشتوں کو عرش سے فرش تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا, تو ہماری روح کو بھی مرنے کے بعد اللہ تک پہنچنے اور اللہ کے حکم سے واپس قبروں میں ہمارے جسموں میں لوٹنے میں بھی کوئی وقت, یاد رکھ لیجئے اس بات کو. یہ جسم عالم خلق کا ہے بنا ہوا, اس کے لیے ٹائم ٹیبل ہے, اس کے لیے وقت ہے. روح کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل. اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یاد رکھ لیجئے کل 4 دنیا ہے, 4 عالم. ایک عالم امر جس کو میں نے آپ کو سمجھا دیا. عالم امر آپ سمجھ گئے نا, اللہ نے اپنے نور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا, فرشتوں کے نور کو بنایا, اور ہمارے اور آپ کے روح کو بھی اللہ نے عالم امر میں تیار کر دیا. اس کے بعد ایک دنیا, اسے عالم ارواح کہتے ہیں. جہاں روح بن گئی تو ہماری روح کو اللہ نے وہاں پر رکھ دیا, ہماری روح وہاں رکھا گئی. اس کے بعد اللہ نے عالم خلق بنایا. اس کے بعد اللہ نے کیا بنایا؟ عالم خلق بنایا. لگ بھگ مان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جب عالم خلق بنایا تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ باری باری عالم ارواح سے انسان عالم خلق میں آ رہا ہے. ہم سے پہلے ہمارے باپ, ان سے پہلے ہمارے دادا, ان سے پہلے ہمارے پردادا, تو باری باری لوگ یہاں سے یہاں منتقل ہو رہے ہیں. پھر یہاں سے بھی منتقل, یہاں سے انسان کہاں جا رہا ہے بھائی؟ عالم برزخ. کہاں جا رہا ہے؟ عالم برزخ, قبر میں. عالم امر سے عالم ارواح میں آیا, عالم ارواح سے عالم خلق میں, اس دنیا میں آیا, اور اس دنیا کے بعد کہاں جائے گا؟ عالم برزخ, قبر کی دنیا میں جائے گا. پھر وہاں سے بھی ایک دنیا ہے جسے 5ویں دنیا کہی جا سکتی ہے, اور اسے کہتے ہیں عالم آخرت. اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم آخرت. 4 دنیا میں تو انتقال ہے, مگر 5ویں میں کوئی انتقال کہتے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا. عالم امر سے عالم ارواح, عالم ارواح سے عالم خلق, عالم خلق سے عالم برزخ, اور عالم برزخ کے بعد عالم آخرت. بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھے آپ؟ اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہماری روح ہے نا, یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے حساب سے اللہ کا حکم ہوا عالم امر میں تیار, عالم ارواح میں پہنچے, وہاں سے عالم خلق آئے, اور یہاں وقت پورا ہو گیا عالم برزخ میں پہنچ گئے. اللہ نے روح کو یہاں چھوڑا نہیں ہے. یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. جو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ آتمائیں بھٹک رہی ہیں,
ارے کیا بات آپ کر رہے ہو صاحب، یہ بھی کوئی بھٹکنے کی چیز ہے جسے تم بھٹکا رہے ہو؟ یہ تو شیطان کا فریب ہے جو تمہیں دھوکے میں ڈال کر اللہ کے حکم سے دور کر دیتا ہے، اللہ کے حکم سے تمہیں دور کر دیتا ہے، اور تم شیطان کے فریب میں پھنس جاتے ہو، الجھ کر رہ جاتے ہو۔ اس لیے لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ اتنے کم وقت میں اس فلسفے کو سمجھا لے جانا بہت بڑے ہنر کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس فلسفے کو سمجھا لینا۔ اور آج کل کے مسلمان جو بالکل کہہ لوں موٹے دماغ کے ہو چکے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر موٹے دماغ کے ہو چکے ہیں، ان کو سمجھانا تو دلی پیدل جانے کے برابر ہے، بڑا مشکل کام ہے صاحب۔ لیکن میں اس مشکل کو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں یہ سوچ کر کہ اللہ میری زبان میں تاثیر دے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا کر دے، تو پھر یہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اپنے عقیدے کو بہتر بنائیے۔ یہ روح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ روح اللہ کا حکم ہے، اور جب یہ اللہ کا حکم ہے تو پوری طور سے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار سے باہر یہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بھٹکتی ہے، لوگوں کو بھٹکاتی ہے، تو اس سے بڑا جاہل، بے وقوف اور غیر مسلم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 5 دنیا میں نے سمجھا دی: عالم امر، عالم ارواح، عالم خلق، عالم برزخ، عالم آخرت۔ عالم امر کی چیز روح ہے جس کے بننے میں کوئی وقت بولیے نہیں لگا، اور میں نے کہا کہ عالم امر میں اللہ نے ہماری روح کو بھی بنایا، فرشتوں کی روح کو بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روح کو بھی اللہ نے بنایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، وہ قرآن کی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی 27 رجب المرجب کی رات مصطفیٰ گئے اور آئے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں آقا گئے اور ایک پل میں آقا چلے آئے، پتہ بھی نہیں چلا کب گئے کب آئے، کیونکہ روح کے آنے جانے میں کوئی وقت جی۔ تو روح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ عالم امر میں بنائی گئی ہے، اور ہماری روح بھی وہی ہے۔ اب ایک چیز اور، ایک بڑی طویل حدیث میں اپنے ساتھ لے کر کے آیا تھا، حدیث نمبر 1630 مشکات المصابیح کی، اور یہ حدیث ابی داؤد میں بھی ہے، یہ حدیث امام مستدرک نے بھی لایا ہے، امام حاکم نے اپنی المستدرک میں، تو کئی جگہ یہ حدیث ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس حدیث پاک کو پڑھ کر سناؤں، لیکن اس کا لب لباب آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نیک لوگوں کی روحیں نکلنے کا وقت آتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے بھر جاتے ہیں، اور مرنے والا آدمی حد نگاہ جہاں تک دیکھتا ہے اسے اللہ کے رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے ہاتھوں میں ایک جنتی چادر ہوتی ہے جس کے اندر سے بہترین خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور ان کے بیچ سے ہی ملک الموت آتے ہیں اور اس مرنے والے انسان کے سرہانے آ کر کہتے ہیں: اے پاک روح چل، اللہ تجھ سے ملاقات کے لیے تیار ہے، تو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو۔ اس کی روح نکلتی ہے، جیسے ہی ملک الموت روح نکالتے ہیں، ایک پل کے لیے بھی روح ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑی جاتی۔ یہ جو فرشتوں کا ایک بہت بڑا جو ہجوم ہوتا ہے، یہ فوراً ملک الموت کے ہاتھ سے اس روح کو لے لیتے ہیں اور اس جنتی چادر میں اسے لپیٹ دیتے ہیں، اور اسے لے کر پھر وہ چلتے ہیں، پہلے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر سوال ہوتا ہے کیا ہی پیاری خوشبو ہے، کون آیا؟ تو دنیا میں جو سب سے اچھا اس کا نام ہوتا ہے، اس نام کے ذریعے فرشتے وہاں کہتے اللہ کا فلانا بندہ آیا، دروازہ کھولا جاتا ہے، سفر ہوتے ہوتے عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے وہ روح، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے میرا بندہ دنیا کی زمین پر میرے لیے سجدہ کرتا تھا، آج اس کی باری یہ ہے کہ میرے عرش کے نیچے اسے سجدہ کرا دو، اور وہ نیک روح عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کیونکہ میرا یہ فیصلہ ہے، مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں پلٹا رہے ہیں اور مٹی سے ہی ہم اٹھائیں گے، جاؤ اس کی روح کو اس کے سینے میں واپس رکھو تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے، یہ قبر کے سوالات کا جواب دے کر زمانے کو بتا دے کہ یہ میرا وفادار بندہ تھا۔
پھر اس کی روح پلٹا دی جاتی ہے اس کے سینوں میں۔ اب آپ کو لگے گا بڑا ٹائم لگتا ہوگا، تو میں نے یہ فلسفہ کلیئر کر دیا کہ کوئی ٹائم بولیے نہیں لگتا ہے، یہ فلسفہ میں نے کلیئر کر دیا ہے آپ کو۔ اور برے لوگوں کی روح، اس حدیث کو آپ نے بڑی طویل طریقے سے سنا ہوگا، تقریروں میں، میلادوں میں، جلسوں میں آپ کو سنایا گیا ہوگا، اس لیے میں اس پر کوئی وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن بس آپ کے ذہن میں جو ایک مجاز اور جو ایک صحیح چیز آپ کے اندر جو میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہی ڈالنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں یاد رکھو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے۔ ہم کافروں کے عقیدے پر نہیں زندہ رہیں، وگرنہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہو پائے گی، ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت اور زندگی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔